الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام تاریخ امام زادگان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 فروری ہے، 11 رجب ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، یہ اپنی نوعیت کا بالکل ایک منفرد پروگرام ہے۔ یہ پورا اس کے اوپر ایک ریسرچ ورک ہے اور اس کو پرشین سے اردو کے اندر کنورٹ کر کے یہ ساری تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے اور اس کا تھوڑا سا اور خلاصہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرتا چلوں کہ یہ تاریخ امام زادگان کے نام سے جو پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے، اس میں وہ تمام زیارتیں ہیں جیسے کہ صرف اگر خطے میں ایران کو ہی دیکھ لیں تو صرف ایران کے اندر 4,500 زیارتیں کہی جاتی ہیں، جس میں سے جب ہمارے پوری دنیا سے کاروان جاتے ہیں، گروپ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو وہ بہت خاص جگہوں پر 2-4 جگہوں پر جو ہے وہ زیارتیں کر کے ہر شہر میں اور واپس لوٹ آتے ہیں کہ وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے، ٹائم کی قلت بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ بعض جگہوں پہ زیادہ معروف نہیں ہے، مگر جو لوکل لوگ ہیں وہ ان تمام زیارتوں سے واقف ہیں اور ان کی جو ہے وہ زیارات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے سوچا کہ ایک پروگرام کے ذریعے سے جو کہ پورا لٹریچر پرشین کے اندر ہے، فارسی کے اندر ہے، اس کو اردو میں کنورٹ کر کے اور ان تمام جگہوں پر ان تفصیلات کے ساتھ کہ کون سے امام زادے کس امام کی نسل سے کس حالت میں وہاں پر پہنچے، کیوں پہنچے، تاریخ کیا بتاتی ہے، کس طرح ان کی شہادت واقع ہوئی، کن لوگوں نے، امویوں نے یا عباسیوں نے، کن لوگوں نے قتل کیا اور ان کی کرامات اور معجزات کیا تھے جو آج تک جو ہے وہ ان کے مزارات مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ تمام چیزوں کو پورا ریسرچ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے قوم مقدسہ سے۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو قبلہ سلام گزشتہ بسم اللہ۔ جزاک اللہ، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام زادہ سید سلطان کے اوپر سے پروگرام شروع کیا تھا جس کو مشہد ارتحال کے نام سے ایران میں یاد کیا جاتا ہے، جس کو کربلا ایران بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی پوری مظلومیت کی جو داستان ہے، جو تاریخی حقائق ہیں، وہ آپ نے برگزار کیے تھے، برملا کیے تھے، تمام لوگوں تک الحمدللہ پہنچائے تھے۔ آج ہم جو ہے وہ ناظرین بات کریں گے امام زادہ شاہ چراغ کے اوپر کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کن کی اولاد میں سے ہیں، آپ ایران کس طرح سے تشریف لائے، وہ کیا دور تھا، تاریخ میں کیا کچھ لکھا، کس طرح آپ کی شہادت واقع ہوئی، کیا کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تاریخی ادوار سے ہمارے پاس مسودہ موجود ہے، ان تمام چیزوں کو اردو میں آپ کی اپنی زبان میں کنورٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قبلہ سید احمد صاحب شاہ چراغ کے نام سے جو معروف ہے، امام زادہ شاہ چراغ، یہ آپ جو ہے آپ کون ہیں سب سے پہلے اور آپ کن کی اولاد ہیں، کن کے صاحبزادے ہیں، تھوڑا سا شجرہ نسب کے اوپر بات ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ آقا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کے محابے آپ تمام جو بھی اس عظیم کام میں شریک ہیں، دامے در میں سکنے، اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، الحمدللہ جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک عظیم ہستی کے بارے میں پروگرام کیا، مشہد اردحال کے نام سے، سید سلطان کے نام سے، جو اتنی عظیم ہستی ہے جن کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب ہے، اور جنہوں نے مولا حسین کی زیارت کا ثواب پڑھا ہے، جنہوں نے مولا حسین کی زیارت کی معرفت رکھتے ہیں جو افراد،
ان کو پتہ ہے کہ مولا حسین کی زیارت کا کتنا ثواب اور اجر ہے، کہ انسان اگر چلا جائے تو وہاں فرشتے اور ملائک پر بچھا دیتے ہیں، اور ہزارہا ملائک وہاں پر اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جب تک وہ گھر نہیں جاتا، وہ سال آئندہ تک وہ ملائکہ، وہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب مولا اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی زیارت کرے گا حضرت سلطان کی، اس کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کا ثواب۔ یہ در واقع اللہ اس ہستی کی عظمت پر دلیل ہے کہ وہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہے، جس کی زیارت کا ثواب سید الشہداء کی زیارت کا ثواب ہے۔ اور بے یہ شک ایسے عظیم امام زادے، شہزادے، سادات، جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ان اسلام کو بچایا، تشیع کو بچایا، کوچا بکوچا، گلی بگلی، گھر بگھر انہوں نے اس اسلام کو پہنچایا، اور خود کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امامت میں فنا کر کے اسلام کو زندہ اللہ کیا۔ تو اس حساب سبحان سے اللہ ان ہستیوں کا تعارف ضروری ہے، ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ جنہوں نے امامت کا اس انداز سے دفاع کیا ہے، ان کی شناخت، ان کی معرفت، ان کا انٹروڈکشن تمام مومنین کو ہونا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے کہ بالآخر یہ کون بے شک ہستیاں ہیں جنہوں نے ہاں دنیا کے ہر حصے میں جا کر اس انداز سے قربانیاں دے کر اپنے ہاں تشیع کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ تو آج جس ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہاں ہے کہ جو زائر یہاں پر آتے ہیں، اور آپ بھی اس چیز کو مشاہدہ کر چکے ہیں، جو قافلے سالار ہوتے ہیں یا جو آتے رہتے ہیں ان بالآخر زیارات پر، ان کے لیے میری ایک پیشنہاد کہیں، برادرانہ نصیحت ان کو میں کرنا چاہوں گا کہ کم از کم یہ پروگرام دیکھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جن میں ان اہل بیت علیہ السلام کے امام زادوں کی اللہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہاں لکھی ہوئی، کم از کم علماء کی طرف رجوع کریں، ان پوچھیں کہ یہ امام زادہ جس کا اتنا عظیم مقام ہے، بالآخر کون تھا، کیسے آیا تھا، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی کیا کرامات ہیں، یہ بیان کرنا چاہیے۔ جب پوچھیں گے اس معرفت کے ساتھ، جب انسان زیارت کرے گا، اس کا قلب اس کی طرف مائل ہوگا، اس کو وسیلہ بنائے گا خدا کی بارگاہ میں، اور اس انداز سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی زندگی پڑھے گا، اس کی تاریخ پڑھے گا، اس کے وقائع پڑھے گا، اس کے ارشادات پڑھے گا، تاکہ انسان کے ان اقوال سے، ان کی زندگی سے، ان کی زندگی اتنی نورانی ہے کہ اس نورانی زندگی کو پڑھنے سے ہی انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اے خدایا مجھے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آج آپ کی خدمت میں اس امام زادے کی میں دروا کے تاریخ بیان کرنے جا رہا ہوں، جن کا نام تاریخ نے احمد لکھا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ فرزندان صلی اور اللہ اس کی جو امام کی ان کی جو اولاد ہے، وہ اس انداز سے در واقع انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ مدینہ سے مکہ اور بغداد اور شام، پتہ نہیں مختلف آپ منطقوں میں، علاقوں میں چلے جائیں گے۔ ایران میں ہی آج میں سن رہا تھا، ایک بالآخر جو مؤسس ہیں یہاں کے، جو امام زادوں کے ان مراقد کے جو اتھارٹی ان کے پاس ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ 8,000 سے زیادہ امام زادے فقط ایران میں موجود ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اچھا 8,000 سے زیادہ آپ امام نے زادے تصحیح فقط ایران میں موجود ہیں۔ کیسے آئے ہیں یہاں آپ پر؟ نے تصحیح فرما ان دی۔ کی میں 4.5، میرے ذہن میں 4,500 تھے، آپ نے اچھا کیا تصحیح فرما دی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ 4,500 تو آگا، یہ بالآخر کچھ افراد کہتے ہیں اب 4,500، لیکن آج میں نے خود سنا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، یہ ایسی تعداد ہے کہ ہر کسی کو پتا نہیں ہے۔ وہ جو خود گنتا ہے، جو جاتا ہے مراقد، اور جو مثلا جس نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور یہاں ایران میں جو آئے گا، واقعی انہوں نے سلام ہو اس قوم پر جنہوں نے اس انداز سے ان مراقد کو آباد کیا ہوا ہے، اور امام زادوں کی اس انداز سے برکت یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ اس اکبر، میں امام زادوں میں ایک امام زادہ جس کی بڑی
یہاں پر عظمت ہے، تمام امام زادوں پر ہماری جان و مال قربان، لیکن کچھ اجل شخصیات اور عظیم شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور یہ امام زادہ وہ ہے جس پر بہت کام ہوا ہے، لیکن متاسفانہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو زائرین آتے ہیں کم افراد ہیں جو ان کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں یہ کون ہیں۔ شاہ چراغ فقط نام سنا ہوا ہے کہ شاہ چراغ، لیکن شاہ چراغ کون تھے اور بالآخر ان کی ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ نام ان کا آغا احمد ہے، اور ان کا جو لقب ہے بعد میں لقب جو پڑا وہ پڑا شاہ چراغ یا سید السادات، شاہ چراغ یا سید السادات، یہ ان کا لقب ہے، اور ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابا عبداللہ ہے، اسی طرح کنیت حضرت شاہ چراغ کی جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ ان کے والد گرامی جیسے میں نے عرض کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جن کی اسی مہینے میں 25 رجب کو مولا کی شہادت ہے۔ ان کے فرزند ارجمند ہیں اور بڑے فرزند ہیں۔ یہ بتاتا ہوں کہ بڑے فرزند ہونے کے حساب سے انہوں نے کیسے قربانی دی، کیسے امامت کا دفاع کیا، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ جن کی جو تاریخ شہادت ہے ولادت کے حساب سے تاریخ خاموش ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایران کی ایک ٹیم بیٹھی تھی جنہوں نے تحقیق کی تھی، خود احمد بن موسیٰ شاہ چراغ، جو ان کا پورا نام ہے احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کی دقیق جو تاریخ ہے وہ ایک شورا ہے جس شورا کو کہا جاتا ہے شورائے فرہنگ عمومی، اس شورا نے تحقیق کی، انہوں نے بالآخر نتیجہ یہ دیا کہ ہماری تحقیق کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اما پس از بررسیہ بے عمل آمدے کارشناسان بے ان نتیجے رسیدن کے روز تولد حضرت شاہ چراغ بے درستی مشخص نیست، کہ بالآخر مشخص نہیں کی جاتی، وہ تعین نہیں کی جاتی کہ بالآخر امامزادی کب ولادت ہوئی، کیسے ہوئی وہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز خاموش نہ ہو، فراموش نہ ہو، لوگ بھول نہ جائیں۔ ایک اندازے اور حدس اور تخمینے کے حساب سے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ دہ کرامت یعنی ذوالقعدہ کا جو وہ 10 دن جو عشرہ یہ مناتے ہیں، عشرہ کرامت کے نام سے، دہ کرامت کے نام سے، انہی دنوں میں کیا کرتے ہیں یہ ایرانی مراکز میں آغا شاہ چراغ فرزند امام کا تولد مناتے ہیں، ان کی میلاد مناتے ہیں، اور یہ دہ کرامت جو امام رضا علیہ السلام، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ان دنوں میں ہے، انہی دنوں میں حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کی ولادت کو اس انداز میں یہ یہاں پر مناتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ بالآخر ان کی ولادت کب ہے، تو بالآخر اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ انہی دنوں میں ہے، یعنی ذوالقعدہ کے مہینے میں، یا خاص تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا، تاریخ نویس ایسے ہی لکھتے ہیں، لیکن بالآخر تبرکن اور لوگ تاکہ فراموش نہ کریں اور ان مراکز کی برکت اور عظمت اس انداز سے لوگوں کو بتائی جا سکے، دہ کرامت میں حضرت شاہ چراغ کی ولادت کو منایا جاتا ہے۔ اور ان کی جو تاریخ شہادت ہے، کیونکہ میں شناس نامہ پورا انٹروڈکشن ابتدائی کروا دوں، پھر آگے انشاءاللہ اس پہ سوالات جو آئیں گے، جو مثلا لوگ شامل ہوں گے اس میں کریں گے۔ شہادت 203 سے 208 ہجری قمری، 203 سے 208 ہجری قمری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کا جو قاتل ہے وہ قتلغ خان ایک شیراز کا حاکم تھا، جو دروا کے گورنر تھا، مأمون عباسی کی طرف سے گورنر مقرر کیا گیا تھا، قتلغ خان شیراز کا۔ اس نے اس کے حکم سے حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کی شہادت ہوئی۔ یہ مختصر ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو مزید جو وہ کھولتے ہیں تاکہ تاریخی حقائق کو زیادہ سے زیادہ برملا کیا جا سکے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کیونکہ ایک طول و عرض کے اندر پورے ہجرت کرتے ہوئے عراق سے اور مدینے سے مختلف علاقوں میں جاتے ہوئے کہاں کہاں کس غربت کے انداز میں کہاں کہاں پر تبلیغات کرتے ہوئے کن کن کیفیتوں کے ساتھ
امام زادگان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور تاریخ نے اس کو قلم بند بھی کیا ہے، اس کے اوپر کام بھی ہوا ہے، تو کیوں نہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے اپنے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کی مظلومیت کو اس وقت آشکار کیا جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں ان تمام جدید وسائل نہیں تھے، ان سے استفادہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس وقت ان جدید جو وسائل ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مظلومیت کو، جو کہ ابھی تک پوشیدہ رہی ہے اور کتابوں کی تو زینت بنی ہے، اس کو میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلایا جائے کہ کن کن صحبتوں کو اٹھاتے ہوئے، کن کن مصائب اور شکنجوں کو سہتے ہوئے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا دفاع کیا اور اصل دین محمدی کا پرچار کرتے رہے اور اپنی جانیں دیتے رہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آشکار کر رہے ہیں۔ شاہ چراغ کا مقبرہ قبلہ جو ہے وہ کہاں ہے اور ان کا یہ نام کیسے پڑا؟ حالانکہ آپ کا نام سید احمد بن موسیٰ علیہ السلام ہے، تو آپ کا نام جو ہے وہ شاہ چراغ جو ایک لقب ہے، یہ کیوں جو ہے وہ مشہور ہوا اور مقبرہ کہاں ہے؟ جی، اگر شاہ چراغ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ بالآخر ان کا جو مقبرہ ہے وہ شیراز میں ہے، شیراز میں ان کا عظیم مقبرہ موجود ہے، اور امیر ازد الدولہ جو تاریخ کو جانتے ہیں تقریباً وہ 936 عیسوی میں بالآخر یہ حکمران ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا مقبرہ 700 ہجری میں ظاہر ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ 936 ہجری کے بعد بالکل ایک منظم طریقے سے جو مقبرہ بنایا گیا 936 ہجری میں بنایا گیا، کیسے بنایا گیا وہ اس میں عرض کرتا ہوں، لیکن ان کا مقبرہ شیراز میں ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ شاہ چراغ ان کا نام کیسے پڑا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ احمد بن موسیٰ ان کا نام ہے، احمد ان کا اپنا نام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کو بن موسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا شاہ چراغ نام کیسے پڑا، اس کی وجہ اور فلسفہ اور اس کی علت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ چراغ کی اس انداز سے شہادت جب ہوئی تو ان کے مقبرے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ بالآخر یہ سید کہاں مدفن اس کا کہاں پر ہے، کہاں پر دفن ہے، اس کا مقبرہ کہاں، ان کا مقبرہ کہاں ہے۔ تو لہٰذا ان سید بزرگوار کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت خاتون ان کا بالکل اس مقبرے کے قریب گھر بنا ہوا تھا، مقبرہ نہیں تھا وہاں پر، مقبرہ میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی مقبرہ نہیں تھا وہاں پر، یہ اب کشف ہو رہا ہے، کیسے کشف ہوا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس جگہ جہاں پر حضرت شاہ چراغ کا مرقد ہے اس کے قریب اس بوڑھی عورت کا گھر تھا، یعنی اس وقت تک ان کے مرقد کا کسی کو علم نہیں تھا کہ یہاں پر کون سی شخصیت مدفون ہے، پوشیدہ تھا؟ نہیں، بالکل یہ اس پر متفق ہیں۔ اس بات پر اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 700 ہجری میں ان کا مقبرہ ظاہر ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مقبرہ جو ہے ازد الدولہ دیلمی کے دور میں ظاہر ہوا، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ مسلم ہے یہ 7ویں صدی میں ظاہر ہوا یا 9ویں صدی میں ظاہر ہوا، اس میں اختلاف ہے، لیکن 7ویں صدی تک کسی کو پتہ نہیں تھا ان کا مقبرہ کہاں کیسے ظاہر ہوا۔ ہاں، وہ دلچسپ یہ معلومات خاتون جو ہے اپنے گھر میں ہوتی ہے، تو ہر شب جمعہ یہ بالآخر نماز پڑھتی ہے اور اس انداز سے جو توسل خداوند متعال کے ساتھ اپنے گھر میں کرتی رہتی ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس کے گھر کے قریب ایک نور ساطع ہوا، نور روشن ہوا، وہاں اسی جگہ اس کے قریب، گھر کے قریب ایک جگہ تھی، لیکن وہاں پر نہ کوئی لائٹ تھی، نہ کوئی چراغ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نور تھا۔ وہ نور بالآخر روشن ہوتا، پھر صبح کے ٹائم وہ بجھ جاتا، اور وہ جس ٹائم مثلا نماز شب کے ٹائم وہ نور اس خاتون کو نظر آتا تو طلوع صبح وہ روشن تھا۔ تو بالآخر اس نے سمجھا شاید میں ایسے دیکھ رہی ہوں، شاید میں نے خواب دیکھ لیا، یا بہرحال اس نے مسلسل یہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر شب جمعہ
جو بھی جمعرات آئے یہ خاتون نماز کے لیے جیسے نماز شب کے لیے یا مثلا عبادت کے لیے وہاں اس جگہ جائے، اپنے گھر میں مصلی پر جائے، اس کی اس جگہ پر جیسے ہی نگاہ پڑتی وہ نور ساطع ہوتا، نور روشن ہو جاتا۔ یہ کئی بار وہاں پر گئی بھی صحیح، تو کہاں وہی لالٹین بھی نہیں ہے، چراغ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی دیا بھی نہیں ہے، کیسے یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ کیسے بہرحال کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے بس میں تو نہیں کہ اس چیز کو میں اس کو کشف کروں کہ کیا ہے یہاں پر، کسے ہے۔ اچھا ہے کہ میں جو اس کی حقیقت کو میں بیان کرتی ہوں عزد الدولہ کے لیے، جو امیر ہے، جو حکمران ہے، اس تک میں اپنی خبر پہنچاتی ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ اگر کوئی عظیم ہستی یہاں پر ہوگی بھی صحیح تو وہ کشف ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ تو بلا کرے وہ عزد الدولہ جو اس ٹائم بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعا یہ جیسے یہ خاتون بتا رہی ہے ایسے ہے یا نہیں ہے۔ وہ خود آیا، اس نے اپنے سارے خدمے، اپنے سارے نوکروں کو، سارے وزیروں کو کہا کہ میرے پاس کوئی بھی نہ ہے، یہ رات کا ٹائم جیسے ہی ہو میرا وہ جو مثلا میری صندلی جو ہے، میری کرسی جو ہے ایک الگ بستر الگ جگہ پہ رکھیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی مزاحم نہ ہو، میرا کوئی بھی میرے وسط میں نہ آئے، بیچ میں نہ آئے، میں خود مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اس کرامت کا کہ واقعاً یہاں پر تو کوئی نے دیا ہے، جیسے یہ خاتون کہہ رہی ہے دیا بھی نہیں ہے، کوئی چراغ بھی نہیں ہے، تو بلاخر یہ کیسے ہے؟ حقیقت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا بلاخر وہ وہاں پر سسٹم بنایا گیا، وہ بادشاہ آیا وہاں پر عزد الدولہ جس کا نام تھا، اور اس انداز سے جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا، شب جمعہ، اس نے دیکھا کہ وہی نور ساطع ہوا اور روشنی ہو گئی، اور اس نے دوبارہ اپنے وزیروں کو بھیجا، اپنے نوکروں کو بھیجا، یار دیکھو وہ کوئی لالٹین، کوئی چراغ، کوئی دیا تو نہیں وہاں پر، یہ واقعی روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ روشنی تھی تو نہیں۔ تو وہاں گئے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کوئی کچھ بھی نہیں یہاں پر تو کوئی دیا نہیں ہے لیکن روشنی ہے۔ تو اس نے اس انداز سے جب اس کے لیے محرز ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی ہستی ہے، کوئی کرامت ہے، اس کو کشف کرنا چاہیے، تو اس انداز سے اس نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ اس کی کھدائی کی جائے اور یہاں پر بالآخر نبش کیا جائے کہ کیا ہے یہاں پر۔ وہ جو اس انداز سے وہ بالکل کچھ نہیں بنا ہوا تھا، وہاں پر کوئی قبر نہیں تھی، جیسے وہاں پر انہوں نے کھدائی کی، وہ سسٹم کیا، تو یہ خود جسد اطہر حضرت احمد، حضرت شاہ چراغ وہاں پر اس انداز سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی جو انگشتر مبارک ہے اس پر لکھا ہوا تھا کہ مثلا میرا نام احمد ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں اولاد میں سے ہوں، وہ اس کیونکہ انگشتروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا یہ شاہ چراغ کیسے نام پڑا؟ یہ بات تو پھر وہی رہ گئی، یہ شاہ چراغ کیسے نام پڑا؟ تو جیسے ہی اب آپ کو مزے کی میں بات بتاؤں کہ دیکھیں نا، کبھی کبھی لفظ سے ہی انسان ایک لقب مل جاتا ہے۔ تو وہ جو خاتون نے جیسے ہی یہ بادشاہ ان کے گھر آیا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا سارا سسٹم، تو خاتون بھی جاگ رہی تھی، تو اس کو نیند آ گئی تھی، بادشاہ کو، عزد الدولہ کو نیند آ گئی تھی، یہ سو گیا تھا۔ تو جیسے ہی یہ اس کے قریب گئی خاتون، کیونکہ بادشاہ نے تو کہا تھا میرے خادم سارے چلے جائیں، نوکر سارے چلے جائیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خاتون دوڑی، جیسے ہی اس نے نور دیکھا اس کے پاس گئی، کہا شاہ، وہ شاہ یعنی عزد الدولہ تھا، اس کو کہا شاہ چراغ، شاہ چراغ، یعنی وہ شاہ اٹھو دیکھو چراغ آئے، چراغ جو ہے ابھی ساطع ہوا ہے۔ تو جیسے اس نے شاہ چراغ کہا تو ابتدا جو مقبرے کی تھی، ابتدا تھی، تو اس وجہ سے ہی اس مقبرے کا نام، اس عظیم ہستی کا نام لقب ہی پڑ گیا شاہ چراغ، کیونکہ چراغ کی وجہ سے ان کی قبر کشف ہوئی تھی، ان کا مقبرہ ظاہر ہوا تھا، اسی لیے ان کا نام ہی شاہ چراغ پڑ گیا۔ صحیح۔ اچھا، کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو جب شہادت کا بیان ہوگا تو اس میں ہم اس کی ساری تفصیل سن لیں گے۔ شاہ چراغ جو ہے سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے تاریخ بتاتی ہے کہ مدافع ابھی بنے۔ آپ نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کے بارے میں اس زمانے میں شک کیا جا رہا تھا، تو اس کی مدافعت بھی فرمائی اور لوگوں کے شکوک کو برطرف کیا۔ اس حوالے سے تاریخ کیا کچھ کہتی ہے کبھی؟
تاریخ نے آغا بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ میں اگر وقت ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آغا شاہ چراغ پر بہت کام ہوا ہے، ان پر کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ وقت نے ساتھ دیا تو میں تھوڑا اس کا تعارف کرواؤں گا کہ آغا کی کتنی خدمات ہیں. یعنی ایک عظیم ہستی ہے کہ عام ہستی نہیں ہے، امام کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی کتنی کرامات ہیں. کہتے ہیں کہ آغا احمد بن موسیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرزند ارشد ہیں، بڑے فرزند ہیں. اب جیسے بڑے فرزند ہیں تو سیدھی سی بات ہے، جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر مدینے میں منتشر ہوئی تو اس وقت سب ام احمد جو مادر گرامی حضرت احمد ہے، سب اس کے گھر میں جمع ہوئے، جو ہمسر گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ احمد بن موسیٰ شاہ چراغ جن کا ہم بیان کر رہے ہیں، سب وہ لے کے آئے مسجد میں حضرت احمد بن موسیٰ کو. اور اتنی بڑی عظیم ہستی تھی کہ سب کا گمان یہ تھا کہ امام یہی ہے، احمد بن موسیٰ یہی شاہ چراغ امام کے جانشین. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیں اور مسجد میں چلیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت شاہ چراغ کو کہا، احمد بن موسیٰ کو کہا کہ آپ چلیں مسجد میں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور امام کے بعد امام ہوتا ہے. ایک لحظے کے لیے بھی یہ زمین، یہ کائنات امام کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو شاہ چراغ نے احمد بن موسیٰ نے کیا کمال کا وہاں پر خطبہ دیا. بیعت سب سے بیعت لی. بیعت لے کر آغا احمد بن موسیٰ نے اپنی فصاحت اور بلاغت جو ان کے بالآخر وجود میں موجود تھی، جو منتقل ہوئی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو وہ اس فصاحت و بلاغت کی طرف سے انہوں نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ ابھی آپ نے میری بیعت کی ہے، آپ سب میرے پاس آئے ہیں، آپ نے میری بیعت کی ہے، لیکن جان لو میں خود علی ابن موسیٰ کی بیعت میں ہوں، میں مولا رضا کی بیعت میں ہوں. اللہ اکبر! یہ اس سے بڑا کیا دفاع ہو سکتا ہے؟ فرزند ارشد ہے، بڑا بیٹا ہے، ساری دنیا ان کے پاس آئی ہوئی ہے اور ان کی بیعت کر رہی ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے میری بیعت کی، لیکن جان لو میں علی ابن موسیٰ رضا، یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا جو ان کے بھائی ہیں، میں ان کی بیعت میں ہوں. تو وہ یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا بابا کے بعد امام بھی وہی ہیں، خلیفہ برحق بھی وہی ہیں، ولی خدا وہی ہیں، میں نہیں. اللہ یہ مدافع ان کلمات سے واضح ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت احمد بن موسیٰ مولا رضا کے فضائل بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر! کہ آپ مجھے بافضیلت سمجھتے ہیں، لیکن میں کجا میرے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کجا، مولا رضا کجا. مولا کے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں، اور جب مولا کے فضائل اس انداز سے انہوں نے مسجد میں بیان کیے، جو سارے ان کے مرید تھے، جو بیعت جنہوں نے کی ہوئی تھی، ان سب کو لے کر مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ اے بھائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے ولی خدا، اے فرزند امام، ہم سب آپ کی بیعت کر رہے ہیں. تو سب نے مل کر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا دی حضرت احمد کو، حضرت شاہ چراغ کو دعا دی کہ اے میرے بھائی، جیسے تم نے حق کو نہیں چھپایا، جیسے تم نے حق کو نہیں چھپایا، خداوند متعال دنیا اور آخرت میں تمہارا حق کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہارا حق کبھی ضائع نہیں کرے گا، تم نے حق کو نہیں چھپایا. یہ دفاع ہے، اور یہ فقط دفاع یہاں تک محدود نہیں ہے. آپ ان کی زندگی پڑھیں، یہ مولا در واقع امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف جا بجا، آپ تاریخ پڑھیں، مفصل تاریخ پڑھیں، جا بجا انہوں نے دفاع کیا ہے. انہوں نے وطن کو بالآخر وطن سے ہجرت کر لی اپنے بھائی کی دفاع. یہ پہلا دفاع جس میں در واقع شناسائی اور معرفی تھی، یعنی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کی طرف تھے، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں لے گئے کہ میں ولی خدا نہیں ہوں،
میں حجت خدا نہیں نہیں کر ہوں، سکتے۔ حجت خدا میرے بھائی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ان کی ایران میں آمد جو کیسے ہوئی، ہمیں تاریخ کیا کچھ بتاتی ہے کہ آپ کس طرح سے وارد فارس ہوئے، اور اس کے بعد شیراز کے شہر میں آپ کا جو ہے وہ مدفن موجود ہے، اور شیراز میں کس طرح سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، کیا اس وقت ماحول تھا؟ حکمران جس طرح سے آپ نے ابھی ایک حکمران کا نام بھی لیا کہ وہ گورنر تھا مامون عباسی کا، تو کیا اس کو کیا تکلیف پہنچی تھی تبلیغات اسلامی کو دیکھ کر وہ شناختہ ہوا؟ کیا معاملات کیا تھے؟ اس کی پوری تفصیل قبلہ اس پر ذرا بیان فرمائیں۔ جی اگا، اس پہ جیسے میں نے بیان کیا کہ حضرت شاہ چراغ احمد بن موسیٰ عظیم مبلغ تھے، فصاحت اور بلاغت میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا، تو حریف نہیں۔ وہ ہر جگہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے تھے، ان کی تبلیغات کرتے تھے، ان کے لیے لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ حجت خدا ہے۔ تو جیسے ہی یہ مامون عباسی کی خلافت آئی اور اس نے در واقع یہ جو نہضتیں شروع ہوئیں سادات ہاشمی اور علوی کے حساب سے، تو اس نے مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طوس کی طرف بلایا، ایران کی طرف بلایا، اور اپنا جبری حساب سے مولا کو ولی عہد مقرر کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت جو بھی فرزند ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ وہ ولی خدا، امام برحق، حجت خدا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ سارے عازم ہوئے طوس کی طرف، تو اس کی سارے طرف عازم صحیح ہوئے ہے۔ ایران کی، ہاں، کہ خراسان کی طرف ہم جاتے ہیں، اور تمام شیعیان اور جو محبان اہل بیت علیہ السلام تھے۔ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے، اور جی جی، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آ رہی، بسم اللہ فرمائیے، کنٹینیو کیجیے۔ جی، مختلف راستوں جی جی سے وہ بلا جی جی، آپ کی آواز تھوڑی سی ڈراپ بھی ہو رہی ہے، اور آپ کی پکچر بھی آنے میں تھوڑی سی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی درست ہو جاتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور جو ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن، جی جی قبلہ کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔ جی اگر میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت شاہ چراغ جیسے ہی آتے ہیں ایران، تو ایران میں ان کی آنے کی وجہ حمایت علی ابن موسیٰ رضا ہے، یہ سب نے لکھا ہے۔ تو 198 سے لے کر 203 ہجری تک تقریباً اپنے دو بھائیوں کے ساتھ، حضرت احمد بن موسیٰ اپنے دو بھائی جن کے نام بھی تاریخ نے لکھے ہیں، محمد اور حسین، محمد اور محمد اور حسین، حسین، وہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ ایران کا رخ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ابتدا میں 3000 شیعیان حیدر کرار موجود تھے، جو سپاہ کی صورت میں، فوج کی صورت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کے لیے جا رہے تھے، 3000۔ لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتے گئے ایران کی طرف، جیسے جیسے طوس کی طرف بڑھتے گئے، یہ فوج، یہ محبان شیعیان علی بن ابی طالب، شیعیان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد بڑھتی گئی، اور 15,000 تک ان کی تعداد پہنچ گئی۔ 15,000 احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کی قیادت میں، ان کی رہبری میں یہ جا رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو اس حساب سے آپ جانتے ہیں کہ مامون کتنا مکار تھا، کس انداز سے وہ کیا کرتا تھا۔ اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر حضرت احمد بن موسیٰ وہ ایران کی طرف آئے ہیں، تو اس نے دروا کے جو وہاں کے کارندے تھے شیراز کے، اس کی طرف لیٹر بھیجا کہ ان کو روکو، قاصد بھیجا کہ ان کو روکو، وگرنہ یہ تو ہم تو ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہیں کر رہے، یہ ان کے بھائی بھی آ رہے ہیں، یہ اتنی فوج آ رہی ہے، سارے شیعہ آ رہے ہیں، تو میری حکومت کا تو بلا کرے پایا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا میری حکومت، اس انداز سے۔ تو اس نے ایک مکاری کے ساتھ، ایک فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ ان کو روکا، اور کہا کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو چکی ہے،
ان کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ پوری فوج آئی، 40,000 لکھتے ہیں کہ 40,000 ان کی فوج میں افراد موجود تھے جو در واقع مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بھائی احمد بن موسیٰ کے سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت احمد بن موسیٰ نے کہا میں واپس نہیں جاؤں، میں اپنی حجت خدا امام برحق کی در واقع دفاع کے لیے آیا ہوں، اور ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جنگ کریں گے، کوئی قتل و غارت کریں گے، خون خرابہ کریں گے، نہیں نہیں، ہم جائیں گے اپنے امام کے پاس اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو خراب کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، ہم فقط جا رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں۔ لیکن بلاخر انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، تو یہ شیراز کا جو گورنر تھا جس کا نام میں نے کہا قتلق خان، اس نے روکا ان کو، اور وہاں پر جنگ ہوتی ہے ان کی۔ تو وہاں پر بھی شاہ چراغ احمد بن موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا خطبہ دیتے ہیں کہ جس کو جانا ہے واپس چلا جائے، میں جنگ کروں گا کیونکہ میں ولی خدا کے دفاع کے لیے آیا ہوں، حجت خدا کے دفاع کے لیے آیا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، جو اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھتا ہے مولا رضا سے، وہ واپس چلا جائے، اور میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو اس وقت وہ سارے ان کے بھائی مومن تیار ہو جاتے ہیں، بڑی جنگ ہوتی ہے، بڑا جہاد کرتے ہیں۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرزندان اپنی شجاعت اور بہادری سے ایسے انہوں نے جنگ کی ہے، یہ 40,000 تھے، یہ ان سے آدھے بھی نہیں تھے، یہ بھاگ گئے اور جا کے مامون کو یہ خط بھیجا، بلاخر پیغام بھیجا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ فرزندان علی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ اور ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو بلاخر انہوں نے ایک ہیلے اور مکر اور فریب سے انہوں نے دروازے بند کیے، اور اس انداز سے کہا کہ ایک فریب اور دھوکے سے ان کو شہر میں داخل کیا، شیراز میں داخل کیا۔ تو یہ چھپے ہوئے تھے، مختلف چھتوں پر، گلیوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ ساری فوج نے ان پر حملہ کیا۔ تو اس انداز سے کئی جو ساتھی تھے، اور تاریخ نے یہ لکھا کہ کئی امام زادے اسی نہضت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، جس نہضت میں احمد بن موسیٰ شاہ چراغ تھے، اسی نہضت کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور حضرت شاہ چراغ کے لیے لکھتے ہیں کہ کئی ہزار افراد کے ساتھ تن بتن کی جنگ کر رہے تھے، جیسے حضرت مسلم بن عقیل ایک تھے تو واقع گھر میں تھے، سب کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ساری ابن زیاد کی فوج تہس نہس کر دیا تھا، بھاگ رہے تھے۔ یہ حضرت احمد، حضرت شاہ چراغ کے لیے یہی لکھتے ہیں کہ ساری فوجیں بھاگ رہی تھیں، یہ ایک سید زادہ ان سے لڑ رہا تھا، انہوں نے پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا، پشت سے، ہیلے سے، مکر سے انہوں نے کیا کیا کہ دیوار کو ان کے اوپر گرا دیا، ایک پوری جگہ تھی وہ ان پر گرا دی، اور وہی ان کا مدفن بن گئی۔ یعنی انہوں نے کوئی دروا کے تن بتن کی جنگ میں ان کو کوئی شکست نہیں دی۔ یہ 30,000 40,000 فرد موجود تھے، لیکن اکیلے حضرت احمد، حضرت شاہ چراغ کا مقابلہ نہیں کر سکے، فریب اور دھوکے سے حضرت احمد بن عیسیٰ، حضرت شاہ چراغ کو شہید کر دیا۔ تاریخ یہاں آگے خاموش ہے۔ اچھا، جب ان کا جسد پاک برآمد ہوا ہے، تو کیا وہ جیسے دیوار کے پیچھے جہاں پر وہ اس کے دیوار کے اور طرف دیوار کے بیچ میں آ گئے تھے جس طرح سے، تو کیا اسی صورت سے برآمد ہوا؟ اس حوالے سے کچھ تاریخ لکھتی ہے؟ آغا یہ اسد الدولہ، یا جو دوسری میں نے آج میں نے اسی دو تاریخ کے دو رخ پڑھے، تو انہوں نے ایک نے کہا کہ بس وہ انہوں کو انگشتر تھی، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس پر نام لکھا ہوا تھا احمد بن موسیٰ، تو بس انہوں نے فقط اتنا لکھا ہے کہ جسم ویسے ہی سالم تھا، یعنی 700 سال کے بعد بھی جسم پر کوئی بھی یعنی ایسا کہنگی کا کوئی اثر نہیں تھا، جسم سالم تھا۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ان پر زخم موجود تھے، خنجر کے نشان موجود تھے، زخمی تھے، لیکن لاش، ان کا جو جسد اطہر تھا وہ تر و تازہ تھا، جیسے اہل بیت علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔
بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھوڑی سی اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کافی تاریخی حقائق کو قبلہ حجت الاسلام سید احمد صاحب جو ہے وہ برملا کر رہے ہیں، اور یہ تمام میٹر جو ہے ہم پہلے بھی بتا چکے کہ اس کے اوپر سارا ریسرچ ورک جو ہے وہ سب زیادہ تر فارسی کے اندر ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس فارسی سے لٹریچر کو کنورٹ کر کے اردو میں، اور ایک میڈیا کے ذریعے سے، اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے اس کو پوری دنیا میں 200 سے زائد ممالک میں جو ہے اس کو برملا کیا جا رہا ہے. اور ان مظلومیتوں کو، ان شجاعت کے کارناموں کو، اس جرات اور بہادری کی داستانوں کو، جو کہ تاریخ کے اندر تو موجود ہیں، مگر میڈیا میں اس کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ تمام پوری جہان کے لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان نے جو ہے وہ اسلام کے اوپر اپنی جانیں دی، اور کس طرح سے اولاد ابو طالب علیہ السلام کن کن ممالک میں، کن کن قصبوں میں، کن کن کوچوں میں، کہاں پر جو ہے وہ داد شجاعت دیتی رہی اور اسلام کے اوپر اپنی جانیں فدا کرتی رہی. آج جو لوگ اسلام کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے نام سے دین کو چلانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ دین کی آبیاری صرف اور صرف اولاد ابو طالب علیہ السلام نے کی، اور آج تک ان شہادتوں کا سلسلہ جاری بساری ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اولاد ابو طالب علیہ السلام آج تک اسلام کے اوپر اپنی فداکاری کو پیش کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کو برملا کیا جا رہا ہے. قبلہ تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ موجود ہیں. آپ کی تھوڑی سی کرامت کے اوپر گفتگو فرما لیتے ہیں. گفتگو فرمائیے آپ کہ آپ کی کرامات کو تاریخ نے اس حوالے سے کیا کچھ قلم بند کیا. جی اگر شخصیت کے حساب سے بڑی باعظمت اور بافضیلت شخصیت، اور ان کا دفاع ولایت و امامت، ان چیزوں سے ہی شخصیت پرکھی جاتی ہے کہ کتنی اللہ والی شخصیت تھی، جنہوں نے امام کا اس انداز سے دفاع کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی. امام کے فرزند تھے لیکن کس انداز سے امام کا دفاع کیا. تو ان کی شخصیت کے لیے مختلف علماء نے ان کا بہتر طریقے سے تعارف کروایا ہے. تو میں آپ کے محضر میں عرض کروں کہ شاہ چراغ کے لیے سب علماء نے یہ لکھا کہ وہ کریم تھے، شجاع تھے، فاضل تھے، عالم تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، اور بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ بڑے مالدار بھی تھے، پیسے والے تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس. ایک میں نے حوالے میں پڑھا کہ ایک وقت میں 1000 غلاموں کو بھی انہوں نے آزاد کر دیا تھا. تو یعنی بڑے باوقار انسان تھے، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قرآن لکھا تھا. کئی بار اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قرآن لکھا. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کا نام سب جانتے ہیں کہ شیخ مفید کی کیا عظمت ہے. ہمارے بڑے لیکھک اور بہترین مؤلف ہیں شیعہ کتب کے حساب سے. وہ اپنی کتاب ارشاد میں، الارشاد ان کی کتاب ہے، اس میں میرے خیال میں اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے. اگر اس کا دیکھنا چاہیں، تذکرۃ الاطہار کے نام سے شاید اردو میں وہ کتاب چاپ ہوئی ہے، تو ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر یہ حوالہ موجود ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت احمد بن موسیٰ یعنی شاہ چراغ جلیل القدر، کریم، پرہیزگار اور ایک عظیم انسان تھے. ایک وقت میں انہوں نے 1000 غلاموں کو بلاخر خرید کر کے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. ان کو دینی تعلیم، ان کو خدا کی خاطر قربتاً اللہ. ایک یہ بات کہنے میں آتی ہے، کہنے میں بہت آسان ہے کہ ایک انسان ایک شخص کو خرید کرے اور اس کو آزاد کرے. یہ کہنے میں شاید آسان ہو، لیکن جو خرچ کرتا ہے، جو دیتا ہے، اس انداز سے یہ وہی کر سکتا ہے جو انسان کبھی بھی اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. یرون المال مال اللہ، اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا ہے. مولا صادق فرماتے ہیں یہی عبد الہی ہے، یہی اللہ کا عبد ہے جو اپنے مال کو خدا کا مال سمجھے. جب مولا فرماتے ہیں اپنے مال کو خدا کا مال سمجھو گے، یہی ابتدا ہی اولو درجت التقا، تقوی کا پہلا زینہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنا مال نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ یہ مال خدا ہے، یہ رزق خدا ہے. مالک کبھی بھی نہ بنو، عبد بنو. مولا فرماتے ہیں جب عبد بنو گے، عالم بھی بنو گے، متقی بھی بنو گے، پرہیزگار بنو گے. مالک بنو گے تو عبد نہیں بن سکتے.
تو حضرت احمد بن عیسیٰ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عبد الہی سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی۔ تو اس حساب سے سبحان اللہ۔ اور محمد کشی، رجال کشی کے حساب سے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ احمد بن موسیٰ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قرآن لکھا تھا، اور اپنے زمانے کے فاضل ترین انسان تھے۔ یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مولا موسیٰ کاظم کی اولاد میں فصیح، بلیغ اور فاضل انسان تھے، تو وہ حضرت احمد بن موسیٰ تھے، شاہ چراغ تھے۔ محسن امین آیان الشیعہ اتنی بڑی کتاب میں وہ بھی لکھتے ہیں کہ خلاصہ ان کی تاریخ کا یہ ہے کہ بالآخر انہوں نے 1000 بندوں کو خرید کر کے راہ خدا میں آزاد کر دیا، اور کئی بار قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور کئی احادیث انہوں نے اپنے والد محترم یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہیں، یعنی محدث بھی ہیں۔ حضرت احمد بن موسیٰ محدث بھی ہیں۔ کرامات کے حساب سے یہ ان کی عظمت کے لیے علماء کے فرامین تھے۔ کرامات ان کی اتنی لکھی گئی ہیں کہ میں آج پڑھ رہا تھا ان کی تاریخ میں کہ یعنی جو ان کے مقبرے کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے، ان کے مرکت کی وجہ سے جن لوگوں کو شفا ملی ہے، تو وہاں پر ایک کتاب چاہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں کرامات احمد بن موسیٰ حضرت شاہ چراغ کی کرامات کو درج کیا گیا ہے، اور کئی کرامات جی گا یادداشتیں جو ہوتی ہیں، جو لوگ شفا پاتے ہیں جس مرکت پہ، تو وہ یادداشت کے طور پر اپنا ڈیٹیلز لکھتے ہیں کہ کس پرابلم میں آئے تھے اور شفا ہوئی ہے، تو اس حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں۔ جی وہ یادداشتیں کتاب بن چکی ہیں، یعنی 12-13 کتابیں ہیں جو آج میری نظر سے فقط گزری ہیں، میں ان کا تعارف کر رہا ہوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت شاہ چراغ پر۔ تو اس پر ان میں ایک انہوں نے لکھا ہے کہ دروا کے ایک فالج کی شدہ بچی تھی، اور اس ایک کارمن تھا، غریب انسان تھا، وہ نقل کرتا ہے کہ اچھا ان کی زوجہ نقل کرتی ہیں کہ میں فارسی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ نص سے عبارت ہو جائے۔ شوہرم کارگر سادے اس 2 پسر و 1 دختر دارم، میرا جو شوہر ہے ایک سادہ کارگر ہے، بالکل نارمل ہماری آمدنی ہے، کوئی زیادہ پیسے والے ہم نہیں ہیں، ہمارے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ از اشاعر ترک فارس ہستی، ہم فارس قبیلے سے ہیں، ماہ محرم سال گزشتے فرزند 1 سال بعد از یکتب شریف فلج گشت، محرم کے مہینے میں، جو محرم کا مہینہ کہہ رہی ہے جو گزر گیا، یعنی سال گزشتہ، تو میرا 1 سال کا جو بیٹا تھا اس کو بخار ہوا، بخار کی وجہ سے اس کو فالج ہو گیا، تو میں اس کو شیراز لے کے آئی، مدتی در بیمارستان سعدی نمازی بستری بود، تو کافی عرصے تک جو ہے سعدی نام سے ایک بیمارستان، ایک ہاسپٹل ہے، نمازی نام سے ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر وہ بستری تھی، ایڈمٹ تھی، تو ایڈمٹ تھا وہ بچہ، در بیمارستان نمازی آب کمر اورا آزمائش کرنا اثر نہ بخشی، اس پر وہاں پر اس کی بہت ٹیسٹیں ہوئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اس پر بچہ ہے، اب ایک بیٹا وہ بھی فالج زدہ ہو گیا۔ بے پیشناد بستگان مورا نزد چند دکتر خصوصیت جملے دکتر کشکائی، دکتر اسکندری، دکتر نوزری، دکتر یعقوبی بردہ، وہاں پر بڑے نام والے نامور ڈاکٹر تھے، یعقوبی، کشکائی، اسکندری، ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے بھی ٹیسٹیں لکھ کے دی، انہوں نے بھی دوائیں لکھ کے دی، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا فلج ہے، یہ فالج ہے، پورے اس کے بدن کو فالج ہو چکا ہے، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں، انہوں نے اس کی بچے کی ماں کو کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج، لیکن اس کو کیا پتا یہ کس کے دروازے پہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، از شدت ناتی از پائے در آمده بودم، غم سرا پائے وجودم را فرا گرفته بود، نا امید از ہمیں جا بھی اختیار بے یاد حضرت شاہ چراغ افتادم۔ شیراز میں جب سارے ڈاکٹروں سے نا امید ہو چکی، میرے ذہن میں خیال آیا، ایک امید جاگی میرے ذہن میں، دروا کہ خدا نے ذہن میں ڈالا کہ شاہ چراغ کے پاس کیوں نہیں جا رہی، بچے را بغل کر دے بے ہمراہ بے پاپوز شاہ چراغ آمدین۔ ہاں، میں اپنے بیٹے کو جو فلج زدہ بچہ تھا، فالج زدہ بچہ تھا، اس کو لے کے میں شاہ چراغ کے پاس آئی،
یا شاہ چراغ من شفائے بچے را از تو میخوام، اے شاہ چراغ میں اپنے بیٹے کی شفا آپ سے چاہتی ہوں، دستم بدا منت آگا، میرے ہاتھ آپ کے دامن میں ہے میرے آقا، من جز شما کسی را ندا، خدا کے علاوہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ آغا شاہ چراغ اگر بچے ہم خوب بشے برائے کالی می باپم، یہ نظر کرتی ہے وہاں پر کہ آغا شاہ چراغ اگر میرا بیٹا صحیح ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، تیرے اس حرم کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے قالین بناؤں گی، اپنے ہاتھوں سے قالین کو بلاخر سیوں گی۔ نمی دانم چشد، اب کہہ رہی ہے نمی دانم چشد، پتہ نہیں کیا ہوا، ہمین مقدار یادم از کہ از بس گریے وزاری نمودم از حال رفتم، اتنا گریا کیا، اتنا توسل کیا کہ بلاخر میں بے ہوش ہو گئی، ناگہاں نوری مشاہدے کردم، میں بے ہوش ہو گئی، میں نے اچانک دیکھا ایک نور، میں نے دیکھا نور کا مشاہدہ کیا، ہمیں جارا گرفتے بود شخصی مرا صدا زد، اس شخص نے، اس ہستی نے مجھے پکارا، خانم ان بچے مال شماس، یہ بیٹا آپ بحال خدا مدم چشمہ نمباز قدم، بس اتنا دیکھا میں بیدار ہو گئی، میں ہوش میں آ گئی، میں نے آنکھیں جو کھولی، وہ اس شخص نے کہا خانم ان بچے مال شماس، یہ بیٹا آپ کا ہے، چرا مواظب انیس تھی، اپنے بچے کا خیال کیوں نہیں کرتی، یہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ میں نے کہا میرا بیٹا تو فالج زدہ ہے، اس میں بھاگنے کی طاقت کہاں سے آ گئی، اس میں دوڑنے کی طاقت کہاں سے آ گئی، یہ کیسے چلنے شروع ہو گیا۔ تو میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا، بچے کا حال ٹوٹل تبدیل شدہ تھا، تغییر شدہ تھا، اس کو میں نے اپنے آغوش میں لیا اور اس کو میں نے بلاخر بوسہ دیا، اور اس بیٹے کا نام تھا قاسم۔ میں نے بلند آواز سے شاہ چراغ کے مزار میں کہا، اے شاہ چراغ برائے تو کالی می بافم، قاسم شفا پیدا کر دے، شاہ چراغ میں آپ کے لیے قالین سیوں گی، قالین بناؤں گی، میرے قاسم کو آپ نے شفا دے دی، آری شفا یافتے بود، اس نے شفا اس کو مل چکی تھی، وہ اس بلاخر درگاہ عظیم سے، فرزند امام کی درگاہ سے اس کو شفا مل چکی تھی۔ سارے خدام جن کو پتہ نہیں تھا اس کو شفا مل چکی ہے، وہ سارے خدام آ گئے اور اس کو بوسہ دیا، اور سب نے کہا کہ یہ شفا یافتہ شاہ چراغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ جو ہے تاریخی حقائق کے اوپر ڈاکومنٹڈ ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ اس کو پرشین سے اردو کے اندر جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ محقق کر رہے ہیں، اس کو پیش فرما رہے ہیں، مگر دامن وقت میں ہماری جو ہے مزید گنجائش نہ رہی ہے، کیونکہ ہم بھی پابند ہوتے ہیں اپنے وقت پہ رہتے ہوئے، تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمارا پروگرام ایکسیڈ بھی کر گیا، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں حجت الاسلام المسلمین بابا سید احمد نقوی صاحب کے قم سے آپ ہمیشہ شرکت کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف اور معانی کو بیان کرنے میں ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، اور اس کو عالمگیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات